بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج دو بڑی اہم خبروں پر تفصیلاً بات کروں گا۔ ایک تو سب سے بڑی خبر جو پاکستان کی سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی، جو ایک بیکری میں جاتے ہیں ڈونٹس خریدنے کے لیے، اور وہاں پر جو بیکری کا شاپ کیپر ہے وہ ان پر لعنت بھیج دیتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، یہ واقعہ کب ہوا، کیسے ہوا اور کہاں ہوا، اس پر تفصیلاً آپ کو بتاؤں گا، آپ کو آگاہ کروں گا۔ اور دوسری خبر جو پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی تھی بروز ہفتہ، اب وہ جلسہ عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ وہ جلسے کو احتجاج میں تبدیل کیا جائے۔ اس پر بھی تفصیلاً بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کی طرف سے کیا ہدایات دی گئی ہیں اور اس پر عمل درآمد شروع کیا گیا ہے یا نہیں، اس پر بھی آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور آپ سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، سب سے جو آج جو ٹاپ ٹرینڈ نیوز ہے وہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ ایک بیکری جس کا نام کرسٹیز ہے، جو اسلام آباد میں بلو ایریا کے مقام پر ہے، وہاں پر جاتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اور ڈونٹس خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور ڈونٹس جب وہ پرچیز کرتے ہیں، خریدتے ہیں، تو وہاں کا جو شاپ کیپر ہے تو اس سے وہ پوچھتا ہے قاضی فائز عیسی صاحب سے، کیا آپ فائز عیسی ہیں؟ تو وہ ان کی جو وائف ہے تو وہ ان کو آواز نہیں جا رہی تھی قاضی فائز عیسی صاحب کو، تو ان کی وائف بتاتی ہے کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ فائز عیسی صاحب ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا مطلب میں خرید نہیں سکتا، میں نہیں آ سکتا، تو وہ کہتے ہیں نہیں۔ پھر وہ ایک دفعہ پھر کنفرم کرتے ہیں کہ فائز عیسی صاحب ہیں، تو وہ بتاتے ہیں جی میں فائز عیسی ہوں۔ تو پھر جو شاپ کیپر ہے وہ کہتا ہے کہ آپ پہ لعنت ہو، وہ کہتا ہے جی آپ پہ لعنت ہو۔ جو حاضر سروس چیف جسٹس ہے، ایک عام شاپ کیپر اسے کہتا جی آپ پہ لعنت ہو، اور پھر اس کی وائف سے وہ کیونکہ قاضی فائز عیسی صاحب آگے جو شیشہ تھا، شیشے کی وجہ سے ان کو صحیح کلیئر آواز نہیں سنائی دی جا رہی تھی، تو ان کی وائف نے بتایا جی کہ قاضی صاحب آپ کو یہ بتا رہا ہے آپ پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ پھر وہ اس نے جب سنا نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ جی قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا کیا، تو پھر اس نے کہا جی آپ پہ لعنت ہو۔ اب دیکھ لیں معاملات کتنے مطلب آگے بڑھ چکے ہیں کہ قاضی فائز عیسی جو کہ حاضر چیف جسٹس ہے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی چیف جسٹس ہے، ان پر ایک عام شہری نے اس وقت کے فرعون کے سامنے، اس یزیدی نظام کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ پہ لعنت ہے۔ اس کی بہادری کو، دلیری کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کھڑا ہوا۔ باہر کے ممالک میں اوورسیز پاکستانیوں کو تو ہم نے دیکھا ہے، وہاں پہ قانون ہے، سسٹم ہے، ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ انہوں نے ان کے سامنے، فرعونوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یزیدوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن پاکستان میں حاضر سروس آفیسر کو، چیف جسٹس کو، اتنے بڑے عہدے پر فائز ایک عہدیدار کو بالکل فیس ٹو فیس اس نے کہا جی اس پہ لعنت بھیجی گی۔ یہ بڑی بات ہے، اس کی دلیری دیکھیں، اس کو عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ یار اس نے اتنی بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کیا۔ یہ آخرکار واقعہ ہوا کیوں قاضی فائز عیسی صاحب پہ مطلب اس نے لعنت بھیجی یا کچھ اس طرح کے الفاظ یوز کیے، استعمال کیے؟ کیونکہ قاضی فائز عیسی صاحب کے جو ریمارکس تھے، جو ان کے فیصلے تھے، وہ یقین قانون اور آئین کے خلاف تھے۔ انصاف پر انہوں نے مبنی کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے سیاسی مداخلت کہہ دیں یا پیچھے سے فیصلے سنائے کہہ دیں، یا انہوں نے ملک اور قانون اور آئین کا جو تھا وہ اس کی پاسداری نہیں کی۔ قانون اور آئین کے مطابق انہوں نے نہ تو کیس سنے نہ ہی فیصلے سنائے۔ تو پھر ایک دیکھ لیں، اللہ پاک دیکھیں، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے دیکھیں، اللہ عزت دینے والا اور ذلت دینے والا اللہ پاک کی ذات ہے۔ عمران خان صاحب اکثر اپنی تقریروں میں کہتے تھے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور بالکل یہاں پہ یہی ہوا۔ حاضر سر میں چیف جسٹس، اس کی کیا عزت رہی، اس کی پاور، اس کا سسٹم سب کچھ خاک میں مل گیا۔ ایک عام شہری نے اٹھ کر اس پر لعنت بھیج دی، اس کی کیا عزت رہے گی، اس کی طاقت، پاور کیا کہاں گئی، سب چلی گئی۔ اگر کسی کو عزت چاہیے، اگر کسی کو لوگوں کے دلوں میں محبت چاہیے، اگر پاکستانی عوام کا دل جیتنا چاہتے تو حق کے ساتھ کھڑے ہوں، سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، آئین اور قانون کے حساب سے فیصلے سنائیں، قانون اور آئین کی پاسداری کریں۔ لیکن آپ لوگوں نے قانون اور آئین کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا، آپ لوگوں نے پاؤں کے نیچے رون ڈالا۔
اور جو بیکری کے شاپ کیپر نے پوری پاکستانی عوام کی ترجمانی کی. آج چاروں طرف سے اب وہ دیکھ رہے ہیں کرسٹیز میرے بیکرز کا نام ہے جو بلو ایریا اسلام آباد میں مطلب ہے، اور وہاں پہ یقین مانے اتنی رش ہو گئی، لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں، ان کو شاباش دے رہے ہیں، ان کے ساتھ سیلفیاں نکال رہے ہیں، اس بیکری کے ساتھ سیلفی نکال رہے ہیں. اس بیکری کی جو پرچیزنگ ہے وہ بھی بڑھ چکی ہے. اب تو ان کے ڈونٹس بھی یقین مانے شارٹ ہو گئے ہیں، اتنی خریدا جا رہا ہے اور اتنی بیکری کو وزٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کو 1 روپیہ دیے بغیر پوری پاکستان کی یا پوری دنیا کی سوشل میڈیا میں ان کی ایک قسم کی مشہوری ایڈورٹائزمنٹ ہو چکی ہے. صرف ایک بندے کے سچ بولنے سے، ایک بندے کے کھڑے ہونے سے، حق اور سچ کا کھڑے ہونے کی، ان وقت کے فرعونوں اور وقت کی یزیدوں کے ساتھ کھڑے ہونے پہ اللہ پاک نے اسے اتنی عزت دی، اس شخص کو بھی اور اس بیکری کو بھی. اور ابھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو شخص نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر لعنت بھیجی، یہ جو واقعہ ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں ساتھ ساتھ کہ یہ واقعہ ابھی کا نہیں ہے، یہ واقعہ چند دن پہلے کا ہے، جو ابھی کچھ دن ابھی بلکہ پرسوں یہ ویڈیو وائرل ہوئی. جو احتشام عباسی صاحب ہیں جو ایک صحافی ہیں، انہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ٹویٹر پر اور پھر وائرل ہوگی. یہ جو واقعہ ہے چند دنوں کا پہلے کا واقعہ ہے، اور پھر اس واقعے کے فوراً بعد اس شخص کو جس نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر لعنت بھیجی اور اس کو اور اس کی فیملی کو گرفتار کیا گیا، اغوا کیا گیا. ابھی تک ان کی فیملی کا اور ان کا بالکل کسی کو نہیں پتا. آج تو وہ جو بیکرز ہے اس کی طرف سے مطلب ایک بیان بھی آیا ہے، انہوں نے معافی بھی مانگی ہے، لیکن اب جو مرضی معافی مانگ لے، جو مرضی کر لیں، جو کرنا تھا اس بندے نے کر دیا. اس بندے نے پوری پاکستانی عوام کی ترجمانی کر دی، پوری پاکستانی عوام کا دل جیت لیا. اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب حق پر فیصلے کرتے، حق اور سچ پر قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. پہلے تو لوگ ریٹائر افسران کے خلاف جو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے، اس طرح ذلیل کرتے تھے. اب تو یقین مانے لوگوں میں عمران خان نے اتنا شعور لے آیا ہے، عمران خان نے اتنی بہادری اور دلیری لے آیا ہے کہ اب حاضر سربست افسران کو ایسے ذلیل کیا گیا. اگر کسی نے ذلیل ہونے سے بچنا ہے تو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں. اور دوسری بڑی خبر میں آپ کو بتاؤں آج کہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل سے ایک میسج آیا ہے کہ جو ابھی جلسہ کرنے جا رہے تھے راولپنڈی میں، پرسوں ہفتے کے بروز ہفتہ والے دن جو جلسہ کرنے جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف لیاقت باغ کے مقام پر، اب خان صاحب نے ہدایت جاری کی ہے کہ وہ جلسے کو احتجاج میں بدلا جائے. اب تمام پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو، سپورٹرز کو، رہنماؤں کو ایک ہدایت جاری کر دی ہے کہ اس جو جلسہ ہے اس جلسے کی بجائے آپ ایک احتجاج ریکارڈ کریں اس لاقانونیتی نظام کے خلاف، اس فرعونیتی نظام کے خلاف. عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی رہنماؤں کی طرف سے یہ بالکل واضح طور پہ بیان جاری کیا گیا. عمران خان کی بے گناہ قید پر، عمران خان کو بے گناہ کیا جائے، اس کے خلاف بھی اس احتجاج کیا جائے گا. اور جو لاقانونیت کا جو ایک نظام چل رہا ہے، جو فرعونیتی نظام چل رہا ہے، اس کے خلاف بھی احتجاج کیا جائے گا. اب پاکستان تحریک انصاف یقین مانے زور و شور کے ساتھ احتجاجی جو ایک پروگرام کرنے جا رہی ہے لیاقت باغ کے مقام پر راولپنڈی میں، تو اس کی جو تیاری ہے وہ زور و شور سے جاری ہے. آپ کو بھی میسج ہے کہ تمام پاکستانی خاص طور پر راولپنڈی اسلام آباد کی عوام سے کہ اس احتجاج میں بھرپور شرکت کریں اور آواز بلند کریں. عمران خان کی رہائی کے لیے، عمران خان کے حق کے لیے نکلیں، خود بھی نکلیں، اپنی فیملیز کو بھی نکالیں، اپنے عزیز و وقارب کو بھی نکالیں، اور اس احتجاج کو جس طرح آپ نے پہلے جلسوں کو کامیاب بنایا، پہلے آپ لوگوں نے جو احتجاجوں کو کامیاب بنایا، اب اس احتجاج کو بھی کامیاب کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.